منسٹر صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, گورنر صاحبان, وزرائے اعلیٰ, صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر صاحبان, ملک بھر کی یونیورسٹیوں سے تشریف لائے ہوئے وائس چانسلر صاحبان, سیاسی کارکنان, وکلاء, شہری تنظیموں سے وابستہ شخصیات, طلباء, افراد باہمی معذوری, خواتین و حضرات, بطور اسپیکر قومی اسمبلی میرے لیے یہ ایک منفرد تاریخی اعزاز ہے کہ آج 10 اپریل 2023 کو آئین پاکستان 1973 کی گولڈن جوبلی تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے میں ملک بھر سے تشریف لائے آپ معزز مہمانوں کو پارلیمنٹ کی اس محترم ایوان میں خوش آمدید کہوں, جہاں ہم یہ قومی کنونشن منعقد کر رہے ہیں. زندگی کے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات کی یہاں موجودگی اس قومی کنونشن کو ایک منفرد عوامی, سماجی اور پیشہ ورانہ رنگ عطا کر رہی ہے. آج ایک طرف جہاں آئین کے معمار اس ایوان میں موجود ہیں, وہیں ان عظیم شخصیات کے وارث بھی ہماری دعوت پر موجود ہیں, جن کی کاوشوں سے یہ آئین تخلیق ہوا. آپ سب کی موجودگی جہاں آئین پاکستان سے آپ کی قلبی وابستگی کا مظہر ہے, وہیں پارلیمان کے معزز ایوان پر آپ کے اعتماد کی مہر بھی ہے. مجھے بطور خاص اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ ہماری دعوت پر جہاں آپ سب نے اس کثیر تعداد میں لبیک کہا, وہاں یہ پہلا موقع ہے اس ایوان میں بیک وقت ملک کی 100 سے زیادہ جامعات کے وائس چانسلر صاحبان اور خواتین موجود ہیں. سو میں یہ کہنے میں حق بجا ہوں کہ اس جشن دستور میں صاحبان علم اور صاحبان بصیرت دونوں شامل ہیں. معزز حاضرین, جشن دستور کو ایسی ہمہ رنگی عطا کرنے کا سہرا اس 18 رکنی کمیٹی کے سر ہے جس نے جناب رضا ربانی کی قیادت میں آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ پر ایک جامع اور مؤثر پروگرام تشکیل دیا ہے. ایک مہینے پر محیط اس پروگرام کا مقصد معاشرے کی ہر سطح پر آئین کی اہمیت, اس کی افادیت اور ریاست کے نظام کو چلانے میں اس کی مرکزی حیثیت کو اجاگر کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ کمیٹی کے سربراہ اور ہمارے معزز اور سینئر پارلیمنٹیرین سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب کمیٹی کی کارکردگی سے اس کنونشن کو آگاہ کریں. میاں رضا ربانی صاحب. جناب اسپیکر صاحب, جناب وزیر اعظم صاحب, خواتین و حضرات, سب سے پہلے تو اسپیکر صاحب میں آپ کو اور نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو جنم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پورا تعاون کمیٹی کے ساتھ کیا. اس سے پہلے جناب اسپیکر کہ میں کمیٹی کی کارکردگی پہ کچھ روشنی ڈالوں, اگر آپ اجازت دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازم ہے کہ آئین اور آج کے دن کے بارے میں کچھ کہا جائے. جناب اسپیکر, آج سے 50 سال پہلے یہ آئین پاس کیا گیا, اور یہ آئین جو پاس ہوا یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا, جس کا کنسنسس اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں, پارلیمان اور وفاق کی تمام اکائیوں کے درمیان تھا. جناب چیئرمین,
इस आइन के मकासद में ये भी शामिल था कि ये इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेगा, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का रिस्पेक्ट होगी और फेडरलिज्म को ये इंश्योर करेगा सूबाई खुद मुख्तारी के जरिए से और एक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में राइज होगा। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, इसने पाकिस्तान के अवाम को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर उनके बुनियादी हकूक जो हैं वो दिए। मिस्टर स्पीकर, आज कौम, पूरी कौम शुक्रगुजार है उन लीडर्स को जिनमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, खान अब्दुल वली खान, मुफ्ती महमूद, गौस बख्श बजिंजो, मौलाना शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर साहब और वो 27 या 25 रुकनी कमेटी जिसने आइन का मुसव्वदा तैयार किया और उसके बाद वो पूरी नेशनल असेंबली जिसने 10 अप्रैल 1973 को आइन को पास किया। But Mr. Chairman, as Chairman Mao Zedong has said, that one must do criticism and self-criticism. And when we look down 50 years down the line, unfortunately, today we stand in shame before our predecessors because the consensus document, Mr. Chairman, is being made controversial and is being treated as a joke. Its original intent is being replaced by the doctrine of reading in. Trichotomy of power is being violated. And further, Mr. Speaker, we were unable in history to prevent the Constitution from being held in abeyance by military dictators. Today, institutions are functioning under the Constitution, are experiencing infights, and there is a clash amongst institutions. That is the judiciary, parliament, and the executive. History, Mr. Chairman, Speaker, is replete with clashes and transitions. In India, in 2017-2018, there was an infight within the judiciary, and during the period of its emergency, there was a standoff between Parliament and the Supreme Court. But we are experiencing such clashes, Mr. Speaker, in a vicious political power game. Therefore, there is seriousness in the air, because principal politics have been replaced by egoistic politics. Rule of law has been replaced by tiny warlords. Institutions are being replaced by personal fiefdoms. And all this is opening avenues for indirect or direct involvement of the establishment. In these circumstances, Mr. Speaker, the Parliament is celebrating the 50 years of the Constitution, and the following, amongst other steps, were taken by the committee. The committee that was notified, Mr. Chairman, consisted of Mr. Ishaq Dar, Senator,
Mr. Azam Nasir Tarar, Senator, Mr. Kamran Murtaza, Senator, Ms. Maryam Aurangzeb, Member, National Assembly, Mr. Agha Hassan Baloch, MNA, Mr. Amir Haider Azam Khan, MNA, Dr. Nafisa Shah, MNA, Dr. Muhammad Afzal Khan Dandla, MNA, Ms. Wajia Kamar, MNA, Engineer Shabbir Hussain Qaim Khani, MNA, Mr. Khalid Hussain Maksi, MNA, Mr. Faratullah Babar, and Mr. Zafar Khan. By another notification, 4 honorable members of the National Assembly were joined in the committee, and they were Ms. Mehnaz Akbar Aziz, MNA, Mr. Mohsen Dawar, MNA, Ms. Aisha Azim, MNA, and Mr. Ramesh Kumar, MNA. Since the notification of the committee, Mr. Chairman, Mr. Speaker, the advisory committee held 6 meetings और इसने 5 सब कमिटीज तश्कील दी। इन 5 सब कमिटीज का ताल्लुक, जनाब स्पीकर, एक था सब कमिटी ऑन द इंक्लूजन ऑफ करिकुलम, यानी आइन को निसाब का हिस्सा बनाना। दूसरी सब कमिटी थी, जनाब स्पीकर, ऑन द एजेंडा फॉर द इंटरनेशनल कन्वेंशन। जो तीसरी सब कमिटी थी, जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, उसका ताल्लुक मीडिया से था। जो चौथी सब कमिटी थी, उसका ताल्लुक हायर एजुकेशन से था। और जो 5वीं सब कमिटी थी, उसका ताल्लुक डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो मुख्तलिफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हुए। इस कमेटी ने, जनाब चेयरमैन, एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया प्लान तैयार किया और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मीडिया के लिए इसमें तैयार की गई। एक एग्जिबिशन का भी इनेकाद हुआ, जो आप जब एंटर होते हैं नेशनल असेंबली की बिल्डिंग में, तो आप उस एग्जिबिशन को आज वहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ बुक एग्जिबिशन by the National Book Foundation, exhibition of historic manuscripts and constitutional documents, designing and issuing of commemorative stamp, and designing and issuance of commemorative coin. इसके साथ जनाब चेयरमैन एक रेजोल्यूशन आज इस ऐवान में पेश की जाएगी, जो पुरानी स्टेट बैंक बिल्डिंग है, जहां पे पहला कौमी असेंबली का और सेनेट का इजलास हुआ, उसको नेशनल हेरिटेज में कन्वर्ट करने के लिए और उसको रिस्टोर करने के लिए वो रेजोल्यूशन पेश की जाएगी। इसके अलावा जनाब चेयरमैन एक बहुत और मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया, वो ये कि ना जाने क्यों पाकिस्तान की रियासत इस बात से घबराती है कि कोई मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो तामीर किए जाएं जिनका ताल्लुक अवामी जिद्दोजहद या अवाम के हकूक या आइन या पार्लिमान से उसका ताल्लुक हो। इसलिए ये एक हैरत की बात है कि 50 साल गुजरने के बाद वो सरजमीन जो बेआइन थी, वो सरजमीन जिसके पास आइन नहीं था, 50 साल गुजरने के बाद बावजूद जनाब स्पीकर कोई मॉन्यूमेंट उसकी यादगार नहीं थी। लिहाजा आज आपने फाउंडेशन स्टोन रखा है डी चौक के ऊपर, जहां पे आईन पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट जो है वो तैयार इंशाअल्लाह होगा और 23 अगस्त में उसको जो है कमीशन कर दिया जाएगा और वो तैयार होगा। इसके अलावा जनाब स्पीकर,
جو ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہوئیں ان میں inclusion of constitution in academic curricula till primary level, institution of constitution chairs in universities, research grant by HEC for research papers on the constitution, اور ڈیکلمیشن کانٹیسٹ جو میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں مڈل سکول کالج اور یونیورسٹی لیول کے اوپر منعقد کیے گئے. جناب چیئرمین، اس 10 اپریل کو جو میں سمجھتا ہوں ایک تحفہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سیاسی اشرافیہ دے سکتی ہے، to the founders of the Constitution, the people and the younger generation is, Janab Speaker, a rekindling of the realization that brought into existence the Charter of Democracy, that democracy can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties and not by wooing the establishment. That the Charter of Democracy, number 2, between political parties has become essential if the system is to survive. An intra-institutional dialogue to ensure the preservation of trichotomy of power is essential, Mr. Speaker. The forum of both these initiatives is Parliament, particularly the Committee of the Whole of the Senate. In conclusion, Mr. Speaker, as we prepare to pass the torch of leadership to a new generation of Pakistanis, let us give them a Pakistan in which there is rule of law, independence of the judiciary is ensured, executive is accountable, the establishment is confined to its constitutional role, provincial autonomy is guaranteed, Pakistan's cultural and linguistic diversity is acknowledged and respected, Parliament is supreme, and the Constitution is the ground norm of our society. Shukriya, Janab Speaker. Shukriya, Janab Raza Rabbani Sahab. Now I put the resolution. معزز حاضرین، آئین پاکستان آج بھی وہ زندہ و جاوید حقیقت ہے جس نے 50 سال بعد بھی وفاق پاکستان کی تمام اکائیوں کو مضبوط اور متحد رکھا. یہ عام آدمی کو آدمیت کا وقار عطا کرتا ہے، یہ کمزور کی ڈھال ہے، یہ انفرادی خواہشات کو نہیں بلکہ اجتماعی فیصلہ سازی کو فروغ دیتا ہے، یہ رب ذوالجلال کی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کرتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ اختیار رب کے بندوں کا ہے جو صرف اور صرف اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی اس طاقت کو استعمال کریں گے. آئین پاکستان کی یہ گولڈن جوبلی خود اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ وہ دستاویز جو وطن کی مٹی سے مکمل وفاداری اور دھرتی کے باسیوں کی بے لوث خدمت کے جذبے سے تحریر ہو، اس پھر وقت کا کوئی طوفان مٹا نہیں سکتا. آئین پاکستان کی تاریخی دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا، یہ آئین عوام کی امانت ہے، وہی اس کے وارث ہیں اور وہی اس کی حفاظت کریں گے. سو پھر تاریخ نے دیکھا کہ جمہوریت اور آئین کے یہ محافظ ہنستے ہنستے سولیاں چڑھ گئے، کوڑوں سے نوازے گئے، قید خانوں کی کال کوٹریوں کا رزق بنے، جلا وطن اور نااہل قرار دلوائے گئے، لیکن اس مقدس دستاویز کی حفاظت سے غافل نہیں ہوئے. آئین کی 50ویں سالگرہ پر ہمارا اسلام آئین و جمہوریت کے ان تمام شہیدوں اور مجاہدوں کو اور خراج عقیدت ان تمام قومی زعماؤں
مختلف الخیال سیاسی رہنماؤں اور وفاق پاکستان کے ہر رنگ کے ترجمانوں کو جو اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کا ہنر جانتے تھے، جو انا اور ہوس کی قید سے آزاد تھے، جو سیاست برائے خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، سو یہ ان تمام اکابرین کا کارنامہ ہے کہ تمام تر تلخیوں، سیاسی رکاوٹوں اور باہمی مخالفتوں کے باوجود وہ ایک میز پر اکٹھے ہوئے، مکے کے بجائے مکالمے کو اپنایا، دشنام ترازی کے بجائے دلیل کی راہ لی، وقتی مصلحت و ذاتی منفعت پر قوم کے روشن مستقبل کا ادراک کیا، اور یوں وہ کارنامہ صرف 1.5 سال کی مختصر مدت میں کر دکھایا جس کے لیے یہ سرزمین 25 سال سے منتظر رہی تھی۔ سو آج کا یہ دن ایک فرد، ایک ادارے، جماعت اور مکتبہ فکر کو یہ پیغام ہے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ ذاتی جاگیر نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اور ہم سب کو مل کر اس کے مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر اپنی ذات کے بت کو توڑنا ہے، ہمیں نفاق نہیں بلکہ اتفاق کی راہ لینی ہے، ہمیں تنگ نظری نہیں بلکہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں کاٹنا اور توڑنا نہیں بلکہ ہمیں جوڑنا اور شامل کرنا ہے، اور اس عمل کے لیے کوئی چوک، میدان، گلی کوچہ نہیں بلکہ پارلیمان کے معزز ایوان کا راستہ اپنانا ہے۔ بابائے قوم حضرت قائد اعظم نے اس ایوان کو مقتدر اعلیٰ قرار دیا تھا، اور آئین پاکستان بھی طاقت کا محور اور مرکز اسی معزز ایوان کو قرار دیتا ہے۔ یہ اسلام کے ذریعے سیاسی فلسفے اپنے فیصلے باہمی مشورے سے کرو کی روشن تعبیر ہے۔ یاد رکھیے، مدبرانہ قیادت وہ نہیں جو محض دیواروں پر نہر تحریر کروائے، بلکہ وہ ہے جو دیوار کے پار دیکھنے کا ہنر جانتی ہو۔ ہمیں دیوار کے پار دیکھنا ہے اور قوم کو اس آئین کے فلسفے کے تحت متحد کرنا ہے جو ایک اسلامی، وفاقی اور جمہوری پاکستان کی واحد ضمانت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اب درخواست کروں گا جناب وزیر اعظم پاکستان سے وہ اس تاریخی موقع پر اس کنونشن میں منظوری کے لیے خصوصی قرارداد پیش کریں۔ جناب وزیر اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب، آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے، اور آج اس ہال میں موجود پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معزز حاضرین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 50 سال گزرنے کے باوجود اور 1973 کے آئین میں مختلف اوقات میں جو ترامیم کی گئیں، خاص طور پر ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں جناب اسپیکر، اور اس کے باوجود بھی یہ آئین آج بھی زندہ سلامت ہے، یہ اس بات کی پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ آئین ہے جس کو 50 سال پہلے پاکستان کے معزز سیاسی زعماء جو اپنے نظریے کے اور سیاسی اختلافات کے حوالے سے جناب اسپیکر شاید نہ مل بیٹھتے، لیکن پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی اور عدل اور انصاف کے بول بالے کے لیے انہوں نے اپنے تمام تر اختلافات ایک طرف کر دیے اور وہ سب مل بیٹھے اور ان کی اجتماعی بصیرت
اور اجتماعی کاوشوں اور خلوص اور دل کی گہرائیوں سے انہوں نے جو محنت کی، اس کا ثمر یہ نکلا کہ شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، مرحوم خان ولی خان، مرحوم مولانا شام نورانی، مرحوم غوث بخش زنجو، فارمن صاحب ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، تو جناب اسپیکر، یہ ایک ایسا تاریخی کارنامہ ہے جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس ہال میں آج آنریبل وائس چانسلرز بیٹھے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہیں، قلم کار بیٹھے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انصاف دینے والے قاضی ہیں، جناب اسپیکر، یعنی آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں اس کی اہمیت انتہائی اہم ہے، بلکہ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح 1955 میں پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا گیا، اور پھر کس طرح ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے 3 سال کی ان کو رعایت دے دی۔ اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، آئین پاکستان کو بسا اوقات ری رائٹ بھی کیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جناب اسپیکر کہ سیاستدانوں میں خامی نہیں، بالکل ہے، اس میں کوئی دو شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن جس طرح 1973 کے جو فریمرز وہ مل بیٹھے اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جناب اسپیکر آپ کے موجودگی میں ایک آئینی شک کو استعمال کر کے آج سے 1 سال پہلے کی اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے، اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ حالات اتنے مشکل ہیں، لیکن کوشش کی اور ہم سب اکٹھے ہوئے، اور آج 1 سال ہو گیا یہ کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری پارٹی کے ایک بڑے بزرگ، میں نام نہیں لوں گا، میرے پاس آئے اور انہوں نے مبارکباد دی مجھے۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے 10 دن پہلے بھی مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتحادی حکومت 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج 1 سال ہو گیا ہے کہ یہ مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، میاں نواز شریف میرے قائد نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، ANP نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، اسی طرح JUI اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیز نے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر ہم نے معاملات کو چلانا ہے، تو بڑے بڑے جناب اسپیکر معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ واقعی فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو میں سلام کرتا ہوں، جنہوں نے کانفرنٹیشن کے بجائے کنسلٹیشن کا راستہ اپنایا اور پاکستان کو آج آئین دیا۔ اور دیکھیے، ان تمام ترمیم کے باوجود چاروں صوبوں میں کہیں پشتو بولی جاتی ہے، کہیں ہندکو بولی جاتی ہے، کہیں پنجابی، کہیں بلوچی، کہیں سندھی، اور دوسری زبانیں کشمیری اور دوسری زبانیں، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن یہ وہ آئین ہے 73 کا آئین جس نے پاکستان کی چاروں اکائیوں میں ایک
लड़ी में परो रखा है और क़यामत तक ये परो के रखेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अब मियां रज़ा रब्बानी साहब और इनकी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आज का ये बहुत शानदार, सादा मगर बहुत शानदार मजलिस आपने सजाई और आपने सही मानों में, मैं समझता हूं कि 73 के आइन के जो फ्रेमर्स हैं उनकी रूह को आपने तस्कीन पहुंचाई। अब मैं आपकी इजाज़त से ये रेजोल्यूशन पढ़ूंगा। जनाब स्पीकर, मुझे समझ नहीं आई कि सारी कार्रवाई उर्दू में है लेकिन ये अंग्रेजी में है, लेकिन अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं जिस तरह लिखा गया उसी तरह पढ़ लूंगा। ऐसा ना हो कि मुझे बाद में आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए जनाब। बहुत शुक्रिया। जी, इसके बाद कर लेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना तशरीफ रखिए जनाब। मैं मुतरजम तो नहीं हूं लेकिन कोशिश करता हूं फिर मैं। वज़ीर आज़म जी पेश कीजिए। While commemorating the golden jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan states that whereas the Constitution of Pakistan enshrines that sovereignty belongs to Almighty Allah alone and the authority is to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives within the limits prescribed by him as sacrosanct. Whereas the Constitution of 1973 was adopted on 10th of April 1973 by the National Assembly of Pakistan, representing the will and aspirations of the people of Pakistan. Whereas the Constitution of 1973 reflects the vision of the founding fathers of Pakistan, including Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, and Dr. Allama Iqbal, and embodies the principles of democracy, equality, freedom, and justice. Whereas the Constitution of 1973 has been a unique expression of the diversity and unity of Pakistan as it recognizes the rights and autonomy of the provinces while ensuring the integrity and political unity of the Federation. Whereas the Constitution of 1973 has been a source of inspiration and guidance for the Parliament, judiciary and executive in upholding the principles of constitutionalism, rule of law, and protection of human rights. Whereas the Constitution of 1973 has been amended over the years, incorporating changing needs and aspirations of the people of Pakistan and ensuring that the Constitution remains a living document, barring amendments made by dictators. Whereas the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is an occasion to celebrate the resilience of the Constitution and to reaffirm our commitment to the principle of democracy, rule of law, and human rights. This convention urges that the Parliament of Pakistan commemorates the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 and pays tribute to the founding fathers of Pakistan who laid the foundations of the Constitution of 1973 and to all those who have contributed to its development and evolution over the years. Recognizes the Constitution of 1973 as the mainstay of Pakistan's democracy, providing for the participation and representation of all sections of the society in the governance of the country, reaffirms its commitment to uphold the principles of democracy, rule of law, human rights, and social justice as enshrined in the Constitution. Appreciate the role of the judiciary, executive, and parliament in upholding and implementing the Constitution of 1973 and ensuring that the principles, values, and objectives enshrined in the constitutions are upheld. Calls upon state organs to take all necessary measures to ensure
that the Constitution of 1973 is fully implemented and that the rights and interests of the people of Pakistan are protected and safeguarded. Takes pride in the legacy and history of drafting and adopting the Constitution of 1973 that enshrines federalism, trichotomy of powers, independence of judiciary, provincial autonomy, and fundamental rights of the citizens, emphasizes the importance of upholding the principles of federalism, which is one of the fundamental tenets of our Constitution, pledges to preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan in letter and spirit, expresses its confidence in the resilience of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and its belief that it will continue to serve as a beacon of hope and a source of inspiration for generations to come. Declares 10th of April 2023 as the National Constitution Day to be celebrated every year to commemorate the adoption of the Constitution of 1973 and to educate the people of Pakistan about the Constitution and its significance for the country. Adopt this resolution unanimously and pledge to work together to uphold the Constitution and its principles and to ensure a brighter future for the people of Pakistan. Pakistan Pindabad.